السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے شوال کی فضیلت کے بارے میں۔ شوال کے مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یکم شوال کو امت مسلمہ عید مناتی ہے۔ شریعت نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں اور عید الفطر مسلمانوں کی پہلی عید ہے، اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی مانند ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ دور جہالت میں شوال کے مہینے میں لوگ شادی کرنے کو منحوس سمجھتے تھے، جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمانوں کی سوچ اسی طرح کی ہے۔ جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شوال کے مہینے میں کیا، اور جب رخصتی کی گئی تو وہ بھی شوال کا ہی مہینہ تھا، اور اس سے زیادہ مبارک نکاح کون سا ہو سکتا ہے۔ شوال کے مہینے کے یہ 6 روزوں کا اہتمام ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے روزوں رکھنے کے بعد یہ 6 روزے جو بھی رکھے گا اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور یہ 6 روزے ہم شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، جبکہ بعض لوگ یکم شوال کے بعد لگاتار 6 روزے رکھ کر اس کے بعد عید بھی مناتے ہیں، جو کہ ایک غیر شرعی عمل ہے، کیونکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں اور اس غیر شرعی عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لینے سے سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور ہم جب ان روزوں کا اہتمام کریں گے تو ہم عبادت میں اسی طرح مشغول رہیں گے جس طرح رمضان میں رہتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کم از کم 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اسی لیے ہم سب کو ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔